اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں کرن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ جنت۔ آج کا ٹاپک بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص اور تقریباً ہر انسان کے ذہن میں آنے والے سوال کا جواب قرآن کے حوالے سے جانیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ میری اور آپ کی طرح ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہوں گے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان اور یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ سب کچھ کیوں بنایا؟ تو چلیے اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان سارے سوالوں کا جواب اور انہیں سب کو بنانے کا مقصد۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں ذہن نشین کرنی ہوگی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز با مقصد بنائی ہے۔ کوئی بھی چیز بے مقصد، بے معنی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہ صاد میں فرمایا، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بے مقصد نہیں بنایا۔ یہ کافروں کا گمان ہے تو کافروں کے لیے تباہی ہے آگ سے۔ دوستو، اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، زندگی کا بھی، موت کا بھی، اور ہر امتحان کا بھی۔ یہ دنیا کسی کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، بلکہ ایک مقصد کے تحت بنائی گئی ہے۔ اب جان لیتے ہیں زندگی اور موت کا کیا مقصد ہے۔ دوستوں، یہ ایک امتحان ہے اللہ کی طرف سے۔ سورہ الملک میں آیت نمبر 2 میں آتا ہے، وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے، تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے۔ یعنی اس دنیا کا اصل مقصد ہے انسان کا امتحان۔ ہر دن، ہر لمحہ، ہر فیصلہ سب ایک ٹیسٹ ہے۔ تو کیا ہم صبر کرتے ہیں؟ کیا ہم شکر ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم گناہوں سے بچتے ہیں؟ یہ سوال اپنے آپ سے ضرور کیجیے گا۔ اب جان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیوں بنایا۔ تو زمین کو اللہ تعالیٰ نے راحت اور عبادت کے ذریعے کے لیے بنایا۔ سورہ النبا کی آیت نمبر 6 سے 7 میں آتا ہے کہ ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو اس کا بوجھ، یعنی کہ یہ زمین صرف رہنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت کا حصہ ہے۔ یہاں ہم عبادت کرتے ہیں، حلال روزی کماتے ہیں اور ایک مقصد بھری زندگی گزارتے ہیں۔ جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو کیوں بنایا۔ یہ جو دور دور تک آسمان پھیلے ہوئے ہیں، دراصل یہ اللہ کی قدرت کا نشان ہے۔ سورہ الغاشیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا وہ آسمان کو نہیں دیکھتے کس طرح سے اٹھایا گیا ہے؟ یعنی آسمان ہمیشہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، اور پھر بھی ہم ہر روز یہ یاد کرتے ہیں کہ کوئی نہ قدرت ہے جو اس کی مالک ہے۔ آسمان اللہ کی قدرت کا ایک عظیم نشان ہے، بے پناہ، بے حساب اور بے مثال قدرت کا۔ اب جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کیوں بنایا۔ اس کا جواب سورہ النحل کی آیت نمبر 15 میں آتا ہے، اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو مضبوط بنایا تاکہ یہ تمہیں لے کے ہلیں نہ، اپنی جگہ مضبوطی سے جمے رہیں، اور ندیوں اور راستوں کو بنایا تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یعنی اللہ نے زمین کو ایک مضبوط فرش کی طرح بنایا، اور اگر یہ صرف فرش ہوتا، یہ صرف زمین ہوتی تو یہ ہلا کرتی، بے قرار ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخ کی طرح گاڑ دیا، یعنی کیلوں کی طرح زمین پر ٹھوک دیا تاکہ زمین ٹھہر جائے اور انسان سکون کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ یہ پہاڑ صرف خوبصورتی کا منظر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی قدرت کا زندہ نشان ہے۔ تو جب ہم آسمانوں، زمینوں اور سمندروں اور پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو کیا ہم اللہ کی قدرت اور اس کی ہمارے اوپر دی ہوئی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کی عبادت، شکر اور رحمت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ سے یہ سوال حال ضرور پوچھیے گا۔ اب جان لیتے ہیں ان سب کو بنانے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے۔
اور سب سے آخری اور عظیم جواب ہمیں سورہ الذاریات میں ملتا ہے، اور میں نے جن اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی ہر چیز کا اصل مقصد، آسمان ہو یا زمین ہو، زندگی ہو یا پھر موت ہو، سب کچھ صرف ایک ہی وجہ سے بنایا گیا ہے، تاکہ ہم اللہ کو پہچانیں، اس کی بندگی کریں اور اس کی رضا میں اپنی زندگی گزاریں۔ تو دوستو، دنیا کا ہر رنگ، ہر منظر، ہر امتحان، سب اللہ کے نظام کا حصہ ہے، اور اگر ہم سمجھ جائیں کہ ہم کس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں، تو پھر ہر مصیبت بھی ایک رحمت لگے گی۔ اپنی زندگی کا اصل مقصد یاد رکھو اور ہر لمحہ اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ بناؤ۔ اور میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے جزاک اللہ خیر۔